شروع ہے. سو یہ اس قسم کے مینس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اب اس کی تہہ تک جانا, اس کو سمجھنا اور اس کا صحیح ٹھیک ٹھکانوں کے اوپر اس کا سامنا کرنا, وہ ایک طریقہ کار ہے سوجھ بوجھ رکھ کے. ایک یہ ہے کہ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب اس کی آڑ میں کوئی اور جو چیز ہے وہ حاصل کرنے کی سڑک پہ یا تغدو شروع کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے انفارچونیٹلی جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں وہ ایک بڑی ہی تنگ نظری کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بجائے کہ اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ہمیں ایک اکٹھے سارے انہیں مل کے اس چیز کا سامنا کرنا ہے, جیسے کہ آل پارٹیز کانفرنس نے ایک معجزہ کر کے دکھایا. تو وہ اس کو ایک پوائنٹ سکورنگ یا ون اپ مین شپ جو ہے, کبھی سول ملٹری کے حوالے سے, کبھی کسی اور صوبوں کے درمیان مقابل حوالے سے اس چیز کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اس بھٹکانے میں یا اس عمل میں کوئی سچائی ہو تو پھر تو اس کے اوپر غور و خوض کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ محض اور مکمل طور پر جھوٹ پہ مبنی ہو تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے پاکستان کے ملک دشمن ہیں. ایبسولوٹلی, یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ یو شوڈ بی ڈیوائسو. اٹ شوڈ بی اس وقت ہمیں یونٹی دکھانی بہت ضروری ہے. اینڈ وین یو ڈونٹ ہیو یونٹی ایٹ دا ٹاپ اینڈ امنگس آل دا فیکٹرز ان دا کنٹری, تو پھر اٹس اے ویری انسیکیور سچویشن. سو پبلک کو دیکھنا ہے کہ ایوری بڈی از یونائٹیڈ ان دس, the civil society, politicians, all our leaders, army, military, everybody is united in this, and the public, and then the public has to rally behind everybody, when they do that. جی, اور یہ بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی, اور میں خوش ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے, کیونکہ ہماری بھی یہی ہے. لیکن جو لوگ اس کے منافی کام کر رہے ہیں ان کی بھی نشاندہی کرنا اب ہماری ضرورت ہے. رائٹ. میں امریکہ میں تھی جب 9/11 ہوا تھا, اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس ملک میں یہ واقعہ ہونے کے بعد سارے لوگ, they rallied behind their leader, چاہے جو بھی اس نے فیصلہ کیا ہو, right, and everybody was together, the military, the people, the public, the civil servant, everybody. So that's one thing that we must do going forward in Pakistan as well. I think that's very important. عالیہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پاکستان ایک ملک ہے جس میں خواتین اتنا کچھ اچیو کر رہی ہیں. نوبل پرائز حاصل کر لیا, آسکر 2 جیت چکی ہے ہماری پروڈیوسر. دین وی ہیو فیمیل فائٹر پائلٹس, جو اور ملکوں میں اتنی زیادہ نہیں ہے. اٹس ویری ریئر. اینڈ وی ہیو فرسٹ فیمیل DG آف NAB رائٹ سٹنگ ان فرنٹ آف اس, اینڈ سو مینی ادر تھنگز. آپ خود بھی ومبلڈن کی کھلاڑی رہ چکی ہیں ایز اے ٹینس پلیئر. تو ایک طرف سے اتنا پروگریسو ملک ہے, اور دوسری طرف سے اتنی بیکورڈ سوچیں ایز فار ایز ایکسٹریمزم از کنسرن اینڈ ٹیررزم. تو یہ پولرائزیشن ہمارے سوسائٹی میں کیوں بن رہی ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ دس از ہیپننگ, اور اس کو ٹھیک کرنا کیسے چاہیے؟ تھینک یو سو مچ شرمین صاحبہ. ایکچولی میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری ماں ہے, اور اس وقت ہماری ماں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ایک بہت بری بیماری میں ہماری ماں مبتلا ہے جس کا نام ہے کرپشن. کینسر ہے جس کا نام ہے کرپشن. اور اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے ہم سب نے مل کے ڈاکٹر کا کردار ادا کرنا ہے. اس میں ایک انسان یا ایک ادارے نے اپنی ماں کو اس بیماری سے نہیں نکالنا. تو کرپشن جو ہے میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور یہ باقی سارے مسائل اس کے چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دکھ کرنے کا یا ڈیمورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کرپشن ایک گلوبل پرابلم ہے. اس وقت پوری دنیا جو ہے اس مسئلے کا شکار ہے. اور میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں. فیفا اسکینڈل جو اس وقت ہوا ہے, جو فٹ بال اس وقت پوری دنیا کی پسندیدہ کھیل ہے, اس میں اتنا بڑا کرپشن اسکینڈل فیفا کا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے. اس کے بعد گوتے مالا کا پریزیڈنٹ ہے, اس نے کچھ سال پہلے ریزائن کیا ہے کرپشن چارجز کے اوپر. چائنا جو سب سے پروگریسو کنٹری ہے پوری دنیا میں, ان کے 10 جو بہت بڑے VIPs تھے پچھلی حکومت کے, انکلوڈنگ دا نیشنل سیکورٹی چیف, اس کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی کرپشن چارجز کے اوپر.